ایک عجیب اتفاق کہہ دیں یا قدرت کا تکوینی طور پر امر کہہ دیں کہ عثمان کا نام بھی عین سے آتا ہے اور عمر کا نام بھی عین سے آتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، اسے بھی اتفاق تو نہیں کہہ سکتے، خالق کائنات کا امر تھا، روز اول سے یہ بات تکوینی طور پر لکھ دی گئی تھی کہ یوں ہوگا کہ 4 خلفائے راشدین ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ہوگی تو چلوں گا، کہ ڈھیلے ڈھالے ہمیں نہیں چاہیے، چست وست چاہیے۔ 4 خلفائے راشدین اور چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر تو ان کی کنیت ہے۔ عبداللہ عین سے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے۔ اور اگر عین کو تم دیکھو لغات کی کتابوں میں تو عین کے عربی میں کئی معنی بنتے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین جماعت کو بھی کہتے ہیں، عین جھنڈے کو بھی، علم کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین کنویں کے اندر سے جس سوراخ سے پانی نکلتا ہو اس سوراخ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں۔ اور جو شخص بالکل بہادر اور دلیر ہو اسے بھی عین کہتے ہیں۔ جو اپنا وجود رکھتا ہو اسے بھی عربی کے اندر عین کہتے ہیں۔ اور ایک قیمتی چیز جس کو بیچا جائے اسے بھی عربی میں عین کہتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ اگر عین کا معنی ہم آنکھ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چاروں اسلام کی آنکھیں ہیں۔ یہ جو دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور خود نبی نے تو ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر و عمر میرے سمع و بصر ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یوں سمجھ آتا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم افسران کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یہ ہمارے بارے میں جو رپورٹ ہوتی ہے یہ بعض دفعہ صحیح ہوتی ہے بعض دفعہ غلط۔ تو وہ افسران کہنے لگے مولوی صاحب ہم خود تو آپ لوگوں کی مسجدوں میں تقریر سنتے نہیں ہیں، ہم خود تو آپ لوگوں کے یہاں آتے نہیں ہیں، یہ جو ہمارے نچلے درجے کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھ اور کان ہوتے ہیں، یہ ہمیں جیسی رپورٹ دیتے ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہم جیسی رپورٹ دیتے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، یہ تو ہماری آنکھ اور کان ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ حدیث سامنے آئی کہ نبی نے ابو بکر و عمر کو اپنی آنکھ اور اپنے کان کہا۔ پتہ چلتا ہے ابو بکر و عمر نے جو دیکھ کر آ کر نبی کو بتایا وہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے خود دیکھا ہے۔ انہوں نے جو آ کر سن کر نبی کو بتایا یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے خود سنا ہے۔ اور پھر ان کے نبی نے اپنے آنکھ اور اپنے کان کہا، اور پھر جو آنکھ نبی کی ہو اور جو کان نبی کے ہوں وہ کتنی سچائی کو دیکھتے ہوں گے، وہ کتنی سچائی کو سنتے ہوں گے، وہ کتنی دور اندیشی رکھتے ہوں گے۔ ان کی نگاہوں کے اندر پھر بصارت و بصیرت کیسی ہوگی، پھر ان کی نگاہوں کے اندر اللہ نے حکمتیں کیسی رکھی ہوں گی۔ پتہ چلتا ہے یہ جو بولتے ہیں دیکھ کر تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے دیکھا، یہ جو سن کے بولتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے سنا۔ آج اوپر کے لوگ کہتے ہیں یہ نیچے کے لوگ ہماری آنکھ اور کان ہیں، ان کی آنکھ اور کان کا کیا بھروسہ جو ساری زندگی گناہوں میں پڑتے رہے۔ ابو بکر و عمر اس کے کان ہیں جو معصوم بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ ان کا دیکھنا ایسے جیسے نبی کا دیکھنا، ان کا سننا ایسے جیسے نبی کا سننا۔ عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کا نام بھی عین سے آتا ہے۔